حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے جسے ہم شب برات سے یاد کرتے ہیں، تو جب وہ رات آتی ہے اس رات اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ طلوع فجر تک صدائیں آتی رہتی ہیں، اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جاتی، فرض اور سنت اور نوافل سے جب وہ فارغ ہو جاتے تو شعبان المعظم کی 15ویں رات جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا تو 6 رکعت نفل ادا کرتے اور ان میں 2 رکعتوں میں درازی عمر بالخیر کی نیت کرتے کہ اے اللہ مجھے اسلام والی ایمان والی عمر عطا فرما، اور 2 رکعتوں میں وہ نیت فرماتے کہ اے اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ فرما، اور جو آخری 2 رکعتیں جس طرح 3 رکعتیں 3 مرتبہ کریں گے تو وہ 6 رکعتیں بنیں گی، تو تیسری مرتبہ وہ نیت کرتے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، ہمیں صرف اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا محتاج فرما۔ تو اس میں 6 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے، پھر شعبان المعظم کی وہ دعا پڑھتے، نصف دعا پڑھتے، تو جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوتا اس رات کا آغاز ہوتا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں شروع ہو جاتی۔ اس رات میں ایک اور نماز جسے صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے، اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ سے یہ میں نے احادیث سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنا کہ جو بندہ اس نماز کو پڑھے، یہ 100 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو 100 رکعت نفل پڑھے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس رات یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر رحمت میں اس کی 70 حاجات پوری فرماتا ہے، اور سب سے ادنا حاجت یہ ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس نماز کو بہت سے اکابرین نے اولیاء کرام نے پڑھا، اور رائج ہے کہ جب یہ رات آ جاتی تھی تو اولیاء کرام یہ نماز صلاۃ الخیر ضرور پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں اس نماز کو پڑھیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور نماز کا ذکر فرماتے ہیں کہ شب برات سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے 14 رکعات نماز پڑھی، اور جب آپ نماز نفل سے فارغ ہوئے تو آپ بیٹھ گئے، آپ نے 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر 14 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھی، 14 مرتبہ سورۃ الناس پڑھی، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی، اور 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये आयत मुबारका की तिलावत फरमाई। तो जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अमल से फारिग हुए, आपने नफल भी अदा कर लिए और ये चीज़ें तिलावत भी फरमा ली, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब जाते हैं और सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये जो अमल आपने फरमाया है इसका क्या अजर व सवाब है? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा इस रात इसी तरह अमल करे तो उसे 20 मकबूल हज्जों का सवाब मिलेगा और 20 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। और अगर वो बंदा उस दिन यानी रात को उसने इबादत की और दूसरे दिन अगर वो रोज़ा रख ले तो उसे एक रोज़े का 2 साल के बराबर सवाब मिलेगा, 1 साल आइंदा और 1 साल गुज़श्ता। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब बरात इस तरह भी इबादत फरमाई और इस नफलों को, इस इबादत को रिवायत करने वाले हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कई सहाबा कराम और बुज़ुर्गान दीन शब बरात को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते, रियाज़त करते, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते, तो फिर यूँ दुआ करते कि ऐ अल्लाह, अगर तूने हमें बदबख्त लिखा है तो हमें सआदतमंद लिख दे, और अगर सआदतमंद लिखा है तो उसे बाकी रख। तू जो चाहता है मिटा सकता है और तू जो चाहता है बाकी रख सकता है, क्योंकि तेरे पास ही उम्मुल किताब है। यानी पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते, रियाज़त करते, अल्लाह को राज़ी करते, तो फिर इस रात, ये इतनी अहम रात है कि इस रात तकदीरें लिखी जाती हैं, फैसले लिखे जाते हैं। तो औलिया किराम, सहाबा कराम ये ऐसे दुआ मांगते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुके रहते, आजिज़ी करते, इनकी सारी करते।